نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں الحمدللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا قدم بقدم ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہجرت مدینہ کا تذکرہ ہو چکا ہے اور اولین اقدامات کا بیان جاری ہے، جن میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا تذکرہ بھی ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان قائم ہونے والے مواخات کے رشتے کا تذکرہ بھی ہوا۔ آج اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھا کر میثاق مدینہ جو یہود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین معاہدہ ہوا، ان کے 3 قبائل کے ساتھ، اس کا بھی تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لی تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین اور مذہب اور جان و مال کی مکمل آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اولین اقدامات میں سے ایک اور اہم قدم مدینہ کے ساتھ ہی یہ آبادیاں تھیں یہود کی اور ان کے 3 قبائل، جن کا اشارتاً نام پہلے پیش کیا گیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کی آبادیاں تھیں، ان سے اولین نبی علیہ السلام نے معاہدات کیے ہیں، اور ابھی کسی قسم کا ان کو جلا وطن کرنا، ان کی جائیداد کو ضبط کرنا یا جھگڑے کے کوئی معاملات کا طے کرنا، ایسا کوئی معاملہ ابھی نہیں ہے، اور امن و سلامتی کا رویہ ابھی اختیار کیا جا رہا ہے۔ میں ابھی کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی تو معاہدہ ہو رہا ہے، اس کی شقوں کا تھوڑا سا ذکر بھی آگے ہم کر دیں گے آپ کے سامنے، مگر بعد میں جب یہ سرکشی کریں گے اور معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ان کے خلاف اقدام بھی ہوگا۔ غلبہ دین کی جد و جہد جاری ہے، 13 برس تک صبر کے مراحل طے ہوئے، اب ہجرت ہو گئی ہے اور جنگ کی اجازت بھی آئی ہے۔ آئندہ کے نشست میں تفصیلاً بات بھی کریں گے۔ ابھی مدینہ طیبہ کے اندرونی استحکام کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ باہر کے بڑے دشمن قریش سے نمٹا جا سکے۔ البتہ بعد میں اگر یہ یہود سازشیں کریں گے تو ان کے خلاف پھر اقدامات بھی کیے جائیں گے، وہ اپنے اپنے وقت پر بیان آپ کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ معاہدے کی دفعات، میثاق مدینہ یہ بڑا قیمتی دستاویز ہے، اس کی کئی شقیں ہیں، اور بعض اہل سیر نے یعنی سیرت نگاروں نے اس کو 50 سے زیادہ دفعات پر مشتمل بھی قرار دیا۔ ہم چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجموعی اعتبار سے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، یہ یہود سے معاہدہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایک جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، مدینہ طیبہ کا اندرونی استحکام اور اس کے مشترکہ دفاع کے حوالے سے بھی معاہدہ اہم ہے، اور اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ فراست کا اور بصیرت نبوی کا شاہکار ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کی دفعات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہاں امت کسی اور معنی میں نہ لیجئے گا، یہ ایک وحدت کے مفہوم میں بات بیان ہو رہی ہے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ آزادی فی الوقت سب کو ہے کہ وہ اپنے اپنے دین یا مذہب کی تعلیم پر عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ جوائنٹ ڈیفنس کی بات تو ہو رہی ہے لیکن جوائنٹ اکانومی کی بات نہیں ہو رہی۔ مسلمان اپنے معاملات کو خود طے کریں گے معیشت کے اعتبار سے، اور یہود خود طے کریں گے۔ اور بڑی دلچسپ باتیں ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اپنی مارکیٹ کو بھی قائم کر کے اس کی حدیں مقرر فرمائیں، اور انٹرنلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ان کو انٹیگریٹ کرنا اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، اپنی لوکل معیشت کو مضبوط کرنا، اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دلائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں فقط اشارہ کہ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ نمبر 3، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ یہ ہے جوائنٹ ڈیفنس کی بات۔
اندرونی استحکام ہو رہا ہے، انٹرنل کنسولیڈیشن ہو رہی ہے مدینہ طیبہ کی. باہر سے کوئی حملہ کرے، چاہے مسلمانوں کے خلاف چاہے یہود کے خلاف، دونوں مل کر اپنا دفاع کریں گے اس باہر والے جنگ کرنے والے فریق کے خلاف. نمبر 4، اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں. یعنی کوئی نقصان نہیں، کوئی گناہ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپس کے ایثار کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر یہ وحدت ابھی قائم ہوگی. نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا. سادہ سی بات ہے کہ جس نے جرم کیا مجرم وہی قرار پائے گا، یہ نہیں کہ اس کے پورے قبیلے کو یا اس کے حمایتیوں کو بھی جو ہے مجرم قرار دے دیا جائے. نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی. یہ جنرل بات ہے، کہیں بھی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی داد رسی کی کوشش کی جائے گی. نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. یعنی وہی بات، انٹرنل کنسولیڈیشن، جوائنٹ ڈیفنس کی بات ہو رہی ہے. کسی نے باہر سے حملہ کیا، مل کر مقابلہ ہوگا، مسلمان بھی اخراجات برداشت کریں گے، یہود بھی اخراجات برداشت کریں گے. نمبر 8، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا. بات واضح ہے، جب مل کر رہنا ہے تو پھر ہنگامہ آرائی کس بات کی، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کا معاملہ کس تعلق سے، سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 9، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی مگر یہ طے ہوا ہے اور آپ کے علم میں ہے اور آئندہ بھی ذکر ہوتا رہے گا. عبداللہ بن ابی، اس کو بادشاہ بنایا جا رہا تھا مدینہ طیبہ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ بن کر تشریف لے آئے اور آپ کی سرداری پر کہیے، آپ کی امارت پر کہیے، آپ کی قیادت پر کہیے، کسی بھی درجے میں ایک اعتماد ہو گیا. اور اب اگر کوئی جھگڑا فساد کی نوعیت آئے تو اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرمائیں گے. نمبر 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. یہ ہے انٹرنل کنسولیڈیشن بھی مدینہ طیبہ کی، اور قریش کو آئسولیٹ بھی کرنا. یہ نہیں کہ یہاں رہ کر کوئی ان کی حمایت کرنے لگ جائے یہود میں سے، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا. نمبر 11، جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا. یہ مختلف بستیاں تھیں، قلعے تھے یہود کے، تو جو جن اطراف میں آباد ہیں وہ دفاع کریں گے اپنے حصے کا، لیکن سب مل کر دفاع کریں گے مدینہ کا اگر باہر سے کسی نے حملہ کیا. اور 12ویں بات، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا. یہ مراد کیا ہے؟ مجرم ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، ظالم ہے تو اس کے ہاتھ کو روکا جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی کسی کی حمایت بیجا کرنا کھڑا ہو جائے اور کسی اس معاہدے کی آڑ لے کر کسی کو اس کو مارجن دینا شروع کر دے اس کے ظلم پر یا اس کے جرم پر. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا. ناظرین کرام، یہ 50 سے زیادہ جو دفعات ہیں اس میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا. بہرحال ہمارے ناظرین میں یقیناً علم کی پیاس رکھنے والے اور اصحاب علم موجود ہیں، وہ مزید سیرت کی تفصیلی کتابوں میں ان کو تلاش کر سکتے ہیں. آخری بات جو اس میثاق مدینہ کے تعلق سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی. مزید برآں مسلمانوں کو بھی ایک قوت کی حیثیت میں تسلیم کر لیا گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں تمکن اور اختیار عطا فرما دیا. ناظرین کرام، یہ میثاق مدینہ کا کچھ ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھا. اولین اقدامات میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، مسلمانوں کا مرکز، اور مواخات کا رشتہ، مسلمانوں کی مضبوطی، اور اب میثاق مدینہ، مدینہ شریف کا اندرونی استحکام. اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی ہیں لیکن آج وقت مکمل ہوا چاہتا ہے تو وہ باتیں آئندہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر قتال کے مرحلے پر بھی تفصیلاً کلام کریں گے آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.